نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ فاطر، سورہ فاطر۔ فاطر کا مطلب خالق کی طرح کا ہے، مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ مکی صورت ہے، 5 اس کے رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ اس صورت کا ایک اور نام سورہ ملائکہ بھی ہے۔ جو مصر میں قرآن چھپتے ہیں، جو مصحف وہاں چھپتے ہیں، ان میں آپ کو اس کا نام سورہ ملائکہ ملے گا، سورہ فاطر کا۔ مرکزی مضمون اس کا توحید ہے، اور شرک کی جس قسم میں مکے والے مبتلا تھے، ان میں سے ایک تھی شرک فی الملائکہ۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا۔ تو اس صورت میں ہم چند آیات پڑھیں گے جس میں کہ فرشتوں کے با اختیار ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہے، فرشتے خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہیں، نہ ہی وہ خود خدا ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ کی حمد اور ثنا سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ تو خود فاطر ہے، وہ تو خود خالق ہے۔ آسمانوں کو، زمین کو اللہ نے بنایا، اور جب آسمانوں اور زمین کا ذکر کیا جاتا ہے، خود بخود اس سے مراد اس کی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی فاطر ہے۔ تو نہ صرف اللہ نے فرشتوں کو بنایا، بلکہ اللہ ہی نے اپنے اختیار سے، اپنی حکمت سے بعض فرشتوں کو رسول بھی بنایا۔ رسول کا لفظ انسانوں اور فرشتوں دونوں کے لیے آتا ہے۔ ارسلہ یرسلو سے یہ لفظ بنا ہے، مطلب ہے بھیجنا۔ ہواؤں کے لیے بھی آتا ہے نا، ارسلہ ریاح، اللہ نے بھیجا ہواؤں کو۔ پیغامبر کے لیے لفظ آتا ہے رسول۔ تو رسول کا لفظ انسانوں اور فرشتوں دونوں کے لیے آتا ہے، جبکہ نبی کا لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی سول سروس میں کام کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ حکم دے دے اس کو یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور یہ خود کہیں سے بھی بااختیار انڈیپینڈنٹ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دے دیا جائے۔ تو یہیں پر ان کے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی، شرک فی الملائکہ کی، کہ کوئی اختیار ان کا نہیں ہے، بس یہ صرف اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جیسے کہ انسان اللہ کے غلام، انسان اللہ کے بندے ہیں۔ ان کے آگے درجات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو یہ سول سروس ہے اللہ کی، جو اس کی ہائرارکی ہے، جو اس کا نظام ہے، اس میں اسی طرح سے سمجھیں کہ حفظ مراتب ہے،
اسی طرح درجوں کا فرق ہے، جیسے کہ انسانوں میں درجوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کے پاس زیادہ پاور ہوتا ہے، کسی کو زیادہ پاور دیا جاتا ہے، کسی کو کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم. تو یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے. اب فرشتوں کا جو مقام ہے، جو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کے مقام کو، ان کے اختیار کو یہاں اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کس طرح؟ جیسے فوج ہوتی ہے، فوج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 4 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں، کوئی 3 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں، کوئی 2 اسٹار جنرلز ہوتے ہیں. اسی طرح فرشتوں میں کچھ کا مقام بہت اعلیٰ، جیسے جبریل امین علیہ السلام، الروح کہا گیا ہے ان کو، مطاع کہا گیا ہے ان کو، ان کا تو کہنا مانا جاتا ہے، ثم امین، ساتھ ہی ساتھ وہ انتہائی امانت دار ہیں. تو جبریل علیہ السلام کی شان میں تو بڑے کلمات آئے ہیں قرآن میں، ان کا تو خاص الخاص مقام ہے. اس کے بعد پھر ان کے علاوہ جو مزید فرشتے ہیں ان کے بھی کیڈرز بنے ہوئے ہیں. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں. پر کہہ لیں، بازو کہہ لیں. لفظ آیا ہے اجنحۃ، یہ جناح کی جمع ہے. جناح پر کو کہا جاتا ہے، اجناح اس کی جمع ہے. جس طرح انسانوں کے بازو ہوتے ہیں، آرمز ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں کے پر ہوتے ہیں. کچھ کے 2 ہیں، کچھ کے 4 ہیں، کچھ کے زیادہ ہوں گے، اپنے اپنے مقام کے حساب سے. بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا. وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، پورے ہورائزن کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا، اور ان کے 600 بازو تھے، 600 ان کے پر تھے. تو سوچیں کیا مقام ہوگا جبریل علیہ السلام کا.